باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کا سلسلہ اور نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 237 نمبر فرمان۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً، ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کی عبادت ثواب کی رغبت و خواہش کے پیش نظر کرتی ہے۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، مولا فرماتے ہیں کہ یہ تاجرانہ عبادت ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَحْبَةً، اور ایک جماعت وہ ہے لوگوں کی جو اللہ کی عبادت خوف کی وجہ سے کرتی ہے۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، مولا فرماتے ہیں کہ یہ خوف کے ساتھ عبادت کرنے والوں کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، اور ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کی عبادت عذروِ شکر کرتی ہے۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، اور ان کی یہ عبادت آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کرے، نماز پڑھے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، روزہ رکھے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے زکوٰۃ کی شکل میں، خمس کی شکل میں، تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، نہ کہ کسی لالچ و طمع کے چکر میں کہ یہ عبادت کروں گا تو اللہ مجھے جنت دے گا، اور اگر نہیں کروں گا، خوف کی وجہ سے کرے کہ اگر نہیں کروں گا تو جہنم میں پھینک دے گا۔ مولا فرماتے ہیں وہ تاجرانہ عبادت ہے، دوسری جو ہے وہ غلامانہ عبادت ہے۔ لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو شاکرانہ عبادت کرتا ہے، یعنی شکر کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت و محبت و مودت ہے۔ خداوند عالم ہمیں اس ولایت و محبت و مودت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔